اب آج جب یہ اولاد کی پرورش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو آئیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ بحیثیت والد جو ہیں وہ کیسے تھے. جی پہلی اصولی بات جو ہم نے ان موضوعات پر جب کلام شروع کیا تھا نا کئی مہینوں پہلے کہ رسول اللہ علیہ السلام بحیثیت شوہر اور اب رسول اللہ علیہ السلام بحیثیت والد، تو پہلی اصولی بات کیا ہے؟ آپ عام شوہر نہیں ہیں، آپ عام والد نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر کے لیے نمونہ ہے آنے والے. ہاں، اور رہتی دنیا کے لیے اب کامل نمونہ آپ کی ذات بابرکات. پھر آپ کا جو قول ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اور آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے. قرآن کریم میں سورہ نجم 27 سپارہ آیت نمبر 3 اور 4 میں ذکر آتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ کا قول بھی اللہ کی وحی کے تابع ہے. اور 3 مرتبہ آپ سے کہلوایا گیا، سورہ اعراف کے آخر میں بھی ہے ان اتبع الا ما یوحا الی، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو حضور کا عمل بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے. تو آپ عام شوہر نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یوں سمجھیں آپ کی اصل حیثیت اللہ کے رسول کی ہے. پھر یہ بقیہ حیثیتیں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ والد بھی ہیں، آپ دوست بھی ہیں، آپ رشتہ دار بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ جو ہیں وہ جج بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی. لیکن یہ تمام حیثیتیں ان پر ٹاپ پر اصل حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب اس حساب سے بھئی کیسے والد تھے؟ تو سب سے بہترین والد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرٹیفائیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ آپ کا ہر قول اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق، آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور وحی کے مطابق ہے. تو جب کبھی بھی ہم مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہوں تو ہمیں یاد دہانی رہے کہ آپ اصلاً اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں، اور آپ کی پوری زندگی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور آپ کا ہر قول اور عمل اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہے. یہ تو پہلی ایک بات اصولی طور پر آ گئی. اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے والد ہیں؟ اچھا یاد آیا، پچھلے پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے. پھر ہم نے اس کی جس کو چاہے دے کے لے لے، ہاں، اور جس کو چاہے دے کر لے لے. تو آپ ذرا اس اعتبار سے بھی اسوہ دیکھ لیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلے ہم پہلے بیٹوں کی بات کر لیتے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام کو 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ یوں بھی ارشاد فرماتا ہے، وہ جو ختم نبوت کے تعلق سے بہت ساری آیات میں سے ایک آیت ہے، یہ ناظرین کرام نوٹ کر لیں، ختم نبوت کے عقیدے کے تعلق سے فقط ایک ہی آیت نہیں ہے قرآن پاک میں، جو کہ معروف ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تفصیل اپنی جگہ، لیکن ایک نقطہ یہ سمجھ لیں ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، یہ ایک آیت فقط نہیں ہے قرآن پاک میں، کم سے کم 100 مقامات کم از کم معین طور پر مفسرین نے جمع فرما کر پیش کیے ہیں کہ ان 100 مقامات کم از کم، ہاں اسے زائد ہیں، ان میں ختم نبوت کے عقیدے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. کیوں؟ تمام بیٹے جو آپ کو عطا ہوئے تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا. اب ایک قصہ جناب ابراہیم کے انتقال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم. اچھا ایک اور معلوم ہوا نقطہ، ہم پہلے بھی کلام کر چکے، نام کا کہ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ خود اللہ کے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابراہیم آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام رکھا. بہرحال ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. کیوں؟ باپ کی محبت ہے، والد کی شفقت ہے، اور بچے کا بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بٹ نیچرل، یہ فطری معاملہ ہے. یعنی ہمارا دین فطرت ہے. تو آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یہ کوئی تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ کوئی عبدیت کے منافی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ نبوت کی شان کے بھی منافی نہیں ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین فطرت بھی ہے. ایسے موقع کے لیے بھی رہنمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمبر 1 آنکھوں میں آنسو جاری. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا آنکھ آنسو بہاتی ہے،
شفقت کا اظہار، دل غمگین ہے، محبت کا اظہار، تمہاری جدائی پر ہمیں افسوس بھی ہے، فطری جذبات کا اظہار، مگر زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کیا توازن ہے، بیٹے کی محبت کا اظہار بھی اور رب کی رضا پر راضی رہنے کا اعلان بھی۔ یہ توازن پیغمبر کی شان، یہ توازن پیغمبر ہی کے اسوے سے ہمیں میسر آتا ہے۔ تو اس موقع پر کہ بیٹے ملے یا بیٹا ملا اور اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، تو کیا متوازن نمونہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ تو ہے اولاد دی اللہ نے اور واپس لے لی اس موقع پر۔ اس کے برعکس اولاد ملے تو طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی اور خبر حضور کو ایک خادمہ نے پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خادمہ کہتی ہے بیٹی کی ولادت ہے، بیٹیاں ہمارے یہاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک وقفہ لے لیں؟ بالکل بجا۔ چونکہ بیٹی کی ولادت کی بات ہو رہی ہے تو میں وقفہ لے کر اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ لوگ جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے چہرے اتر جاتے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ بات ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جی، تو پچھلی بات تھی انتقال پر کیفیت کیا تھی بیٹے کے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ موجود۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بیٹی کی ولادت یعنی اولاد دنیا میں آئے تو کیفیت کیا، اور بالخصوص بیٹی دنیا میں آئے تو کیفیت کیا، اور پھر مزید بالخصوص وہ ماحول معاشرہ جو آپ نے بریک سے پہلے الفاظ استعمال کیے کہ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں نقشہ پیش کرتا ہے، سورۃ النحل، ناظرین کرام نوٹ کر لیں، سورۃ النحل 14واں پارہ، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 58-59، وہاں ذکر یہ آتا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، اتر جاتے تھے، اور وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے۔ آیا اب اس کو لے کر پالتے رہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ ذلیل ہوتے رہیں، یا ام یدسہ فی التراب، یا زمین کے اندر زندہ گاڑ دوں، دفن کر دوں۔ استغفر اللہ۔ یہ اس ماحول کی کیفیت ہے۔ اس ماحول میں جہاں بیٹیاں زندہ گاڑ دی جاتی تھی، دفن کر دی جاتی تھی، اور قرآن پاک کیا کہتا ہے سورۃ التکویر آخری پارے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ قتل کر دی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کر دیا گیا تھا، اللہ قیامت کے دن یہ سوال کرے گا۔ یہ بچوں کو قتل کر دینا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا جو اس زمانے کے جاہل کرتے تھے، اور آج کے جاہل جیتے جی مار دیتے ہیں۔ پیدا ہوتی ہیں بیٹیاں تو منہ بناتے ہیں، خاندان والے جو ہیں وہ تعزیت کرتے ہیں، اور ہم پہلے بھی باتیں کر چکے ہیں، 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، شادی کیسے کرو گے تم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کچھ جیتے جیتے بھی مار دیتے ہیں اور کچھ دفن کر کے بھی مار دیتے ہیں، اللہ پوچھے گا ضرور۔ اس ماحول میں بی بی خدیجہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پھول سی بیٹی اللہ عطا فرما رہا ہے، خادمہ حضور کے پاس جاتی، حضور خانہ کعبہ کے پاس تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب خادمہ نے خبر دی، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی کے مارے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا، چمک گیا، دمک گیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ تیزی سے، اگر مجھے اجازت دیں، ہمارے محاورے کے اعتبار سے دوڑے دوڑے حضور تشریف لے گئے خوشی کے عالم کے اندر، اور جا کر بی بی خدیجہ کو مبارکباد دی، بیٹی کو لیا، بیٹی کو چوما اور سینے سے لگایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی جذبات ہیں، بیٹے کے انتقال پر بھی جذبات تھے، بیٹی کی ولادت پر بھی جذبات ہیں۔ یہاں خوشی کا اظہار بھی ہے، یہاں محبت کا اظہار بھی ہے، یہاں شفقت کا اظہار بھی ہے، یہاں رب تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا اظہار بھی ہے۔ ان ساری باتوں کو جمع کر لیں، یہ بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذیل میں بات آ رہی ہے۔